ایک مریض ایک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے اور اس کی جلد پہ داغ پڑے ہوئے ہیں، تو ڈاکٹر اسے یہ کہتا ہے کہ جتنے داغ تمہیں نظر آ رہے ہیں اور جن کے علاج کے لیے تم میرے پاس آئے ہو، اصل میں تمہارے اندر بعض چیزیں خراب ہو گئی ہیں۔ پرانے اطباء کہتے تھے کہ خون کی خرابی کے باعث اس قسم کی چیزیں ابھرتی ہیں۔ نئے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اندر مختلف قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں۔ خیر، یہ تو وہ جانے جو اس فن کے ماہر ہیں اور اس علم کو انہوں نے حاصل کیا ہے، لیکن اتنا بتانا یا اتنا سمجھنا ہر کوئی کہتا ہے اور ہر کوئی بتاتا اور سمجھتا بھی ہے کہ یہ سارے کا سارا مریض کی ظاہری جلد کا فساد در حقیقت اندر کا فساد ہے، اور یہ جو داغ نظر آ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ بالکل ایسے ہی انسانی معاشرے جب بیرونی طور پر بگڑتے ہیں تو یہ لازماً اندر کی خرابیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اطباء جب اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل توجہ اندر کی طرف دینی چاہیے، کہ اندر سے جس وجہ سے یہ داغ بنتے چلے جا رہے ہیں اس وجہ کو ختم کرنا چاہیے۔ ان کے مقابلے میں، ڈاکٹرز کے مقابلے میں، ایک اناڑی ہم جیسا اگر یہ کہے کہ صاحب ان دانوں پر اور ان زخموں پر اور ان داغوں پر آپ فلاں کریم لگا لیجئے اور اس کو اوپر سے پٹی باندھ دیجئے، تو ظاہر ہے کہ یہ ظاہری فساد ممکن ہے اول تو ختم نہیں ہوگا، اور فرض کر لیجئے یہ داغ کچھ عرصے کے لیے مٹ بھی جائیں تو یہ دوبارہ ابھر آئیں گے، کیونکہ یہ عارضی علاج مرہم پٹی سے اسے ہم ٹھیک کرنے کیا کہتے ہیں، مریض کو بظاہر صحت دے رہا ہے، مگر یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اتنے عرصے میں وہ جو اندر کا مرض ہے اسے مزید مہلت مل جائے گی اور وہ مزید بڑھے گا، اور اب جب دوبارہ اس کا حملہ ہوگا تو عین ممکن ہے کہ ڈاکٹرز بھی ہتھیار ڈال دیں اور وہ کہیں کہ صاحب اس کا علاج تو آپ کو اتنے برس پہلے کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان کے معاشرے میں اس کی ظاہری جلد پر بے شمار داغ پڑے ہوئے ہیں۔ بد اخلاقی ان کے ہاں ہے، ظلم ان کے ہاں ہے، لوگوں کے حقوق کا تلف ہونا ان کے ہاں ہے، رشوت ہے، بددیانتی ہے، اور پہلے افراد بکا کرتے تھے اب تھانے بکا کرتے ہیں، اور پہلے افراد تھے جو گنے چنے برائی میں مشہور تھے اب پوری قوم کا تقریباً گئی حال ہے۔ یہ وہ داغ ہیں جو ہمارے معاشرے میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ آپ کو ان چیزوں کا یقین نہ آئے تو آپ ایک مہینے کے لیے، صرف ایک مہینے کے لیے ٹھنڈے دل سے غور کر لیجئے۔ 3-4 دن کے یہ ہنگامے ان نئی نسلوں کے اور یہ بے سر و پا زندگی کے مقاصد جن میں کچھ نہیں ہے، یہ بے سر و پا پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سرپرستی دیکھ لیجئے، آپ یقیناً اسی نتیجے پر پہنچیں گے جس نتیجے پر ہم پہنچے۔ اور ایک عذاب یہ بھی ہے کہ ایک سے ایک بڑا اٹھ کر یہ دعویٰ کرتا ہے اناڑی کہ اس سارے نظام کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیجئے۔ غربت
اس کو ختم کر دیجئے، طبقات کی ناہمواری اس کو ختم کر دیجئے، اور بالعموم ان لوگوں کی جو تان آ کر ٹوٹتی ہے وہ اس بات پر کہ کسی طرح معاشی ناہمواریوں کو دور کیجیے اور اکانومی کا فکر کیجیے. یہ سوچئے کہ ہم نے قرضے کتنے دینے ہیں. ہمیں ایسے لوگ وزارت اور حکومت میں چاہیے جو زیادہ سے زیادہ پیسے کو استعمال کر سکیں اور پیسے کو بار بار استعمال کر کے اس دودھ سے بالائی اتار سکیں. بس ایسے افراد چاہیے، اور چاہے وہ افراد بکے ہوئے ہوں، اور چاہے وہ افراد کسی اور کے پلانٹڈ ہوں، اور چاہے وہ افراد کیسے ہی کن ذہن کے مالک ہوں، اور کیسے ہی وہ لوگ کملے مفلس اور قلاش ہوں اخلاقی اعتبار سے، لیکن معیشت کا نعرہ ان کے نزدیک ایسا مسحور کن ہے کہ بس مسیح زماں اور لقمان دوراں اس قوم اور اس امت کے اب وہی. اور افسوس ان لوگوں کے حال پر بھی ہوتا ہے جن لوگوں نے دین کا نام لیا اور اپنے چہرے پر سنت مبارکہ سجا لی، اور وہ بھی ان کے لیے جا جا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا بندہ ان لوگوں کی حکومت کو طول دے اور ان لوگوں کو پھر حکمرانی میں قائم رکھ، اور جو نامزد کیے جا چکے ہیں انہیں بھی دیا. انگریزوں نے اپنے دور میں جب صوبہ سرحد کو جو اب پاکستان میں ہے اس کو اپنے زیر نگیں لانا چاہا تو انہیں شدید لڑائیاں بھی لڑنی پڑی. اس موقع پر بعض مشائخ ایسے تھے جو انگریزوں کو تعویذ دیتے تھے، اور جو مسلمان انگریزوں کے ساتھ مل کر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑتے تھے ان کو تعویذ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تعویذ پہن لو، تم پر گولی اثر نہیں کرے گی. وہ گمراہ اور انگریزوں کے حمایتی اور ان نظاموں کو طول دینے والے مشائخ اس وقت کے اور آج کے ان مولویوں میں کوئی فرق نہیں ہے جو جا جا کر ان ظالموں کے لیے دعا مانگتے ہیں جو کہتے ہیں کہ معیشت ٹھیک ہو جائے گی، اور بغیر یہ سوچے سمجھے کہ معاشی اعتبار سے آپ اس قوم کا حل کرنے چلے ہیں. آپ سوچئے کہ بقدر ضرورت دولت آپ نے ہر پاکستانی کو لا کر دے دی، اور ہر پاکستانی کے گھر میں مان لیا ہر مہینے 50,000 حلال کی جائز آمدن ہو جائے گی، تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس سے آخر قوم کا علاج کیسے ہو جائے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس اب بھی معاشرے میں پیسے زیادہ ہیں، جنہیں کسی کا قرض ادا نہیں کرنا، جن کے گھر میں ایک نہیں دو نہیں اور 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ رات کو اس حال میں سوتے ہیں کہ ان پر کوئی فکر کوئی پریشانی طاری نہیں ہوتی، کیا وہ لوگ جو مالی اعتبار سے اتنے آسودہ ہیں کیا ان کے اخلاقیات بالکل درست ہوتی ہیں؟ کیا وہ بد اخلاق نہیں ہوتے؟ کیا وہ ظالم نہیں ہوتے؟ اگر پیسہ ہی مسائل کا حل ہے تو ایک تھانے دار جو 2-4 ہزار رشوت لیتا ہے اس سے بڑا آفیسر جو ہوتا ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں رشوت لیتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آخر زیادہ پیسے نے اسے اللہ کی طرف نہیں لوٹایا اور زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود اس میں اخلاقی طور پر اچھائیاں نہیں آئیں اور وہ تباہی کی طرف چلا گیا؟ ایک کلرک بھی رشوت لیتا ہے اور افسر بھی رشوت لیتا ہے، فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر یہ رشوت کی برائی کلرک میں ایک چھوٹے لیول پر اریاں اور بے ڈھنگی ہے، تو بڑا افیسر جب رشوت لیتا ہے تو وہ ایک خوبصورت آڑ سجا لیتا ہے، وہ کبھی کمیشن کا پردہ اس پہ ڈال دیتا ہے، کبھی چندے کا پردہ اس پہ ڈال دیتا ہے، کبھی کوئی پردہ اس پہ ڈال دیتا ہے،
برائی یہاں بھی وہی ہے جو برائی نچلی سطح پر تھی، فرق اتنا سا ہے کہ نچلی سطح پہ اس پہ پردہ پڑا ہوا نہیں تھا، اور وہ اپنی کم علمی اور کم عقلی کی بنا پر پردہ نہیں ڈال سکا، اور اوپر والے نے پردہ ڈال دیا۔ افراد کو بقدر ضرورت دولت مل جانا یہ سوسائٹی کے داغ کا علاج نہیں ہے، یہ دوا اور یہ مساوات پہ قائم معاشرہ اور یہ معاشی استحصال سے پاک معاشرہ جس کو قائم کرنے کے دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اول تو یہ قائم کر نہیں سکتے، اور فرض کر لیجئے کہ یہ قائم کر بھی لیں اور یہ دوا دارو اس پاکستانی معاشرے میں جو عذاب ہے اس کے مریضوں کو دے بھی دیں، تو جب یہی دوا اور یہی دارو بعض افراد کو فائدہ نہیں پہنچا سکا تو یہ کیسے ضمانت اور گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ پورا معاشرہ اس دوا دارو سے ٹھیک ہو جائے گا؟ ویسا ہی اگر اس کا حل ہے تو اس ملک میں 10% افراد کے پاس اگر فرض کر لیجئے پیسہ ضروریات زندگی سے زائد ہے تو وہ 10% تو ٹھیک ہونے چاہیے تھے، وہ بھی نہیں ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حل جو لوگ تجویز کرتے ہیں درست نہیں۔ ایک اور حل بھی تجویز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم حکومت کے نظام کو دن بدن بہتر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آہنی شکنجہ ملزموں کے گرد باندھ دیا گیا ہے، لیکن انہیں تاریخ کے اس نظام کی بالکل خبر نہیں ہے کہ جو چیزیں اس طرح حکومتوں کی بنیادوں پہ کی جاتی ہیں ان میں نمایاں عنصر ظلم کا ہوا کرتا ہے۔ حکومتیں مظالم کرتی ہیں اور ظلم کی رات تاریک ضرور ہوتی ہے مگر ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہوتی۔ مظالم ایک عرصے تک چلتے ہیں اور بس قدرت کا ہاتھ غیب سے نمودار ہوتا ہے اور اس ظالم کو ایسا پکڑ لیتا ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور لوگ جنازہ پتھروں کا پڑھا کرتے ہیں، انسانوں کا نہیں۔ جو جانتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اندر کی بات اور ظاہر کی نمائش میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ حکومت کی بنیاد پر لوگوں کو ٹھیک کرنے چلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے وہ ایک سرکش گھوڑا ہے، اور اس سرکش گھوڑے کو جب تک آپ نے چاروں طرف سے رسیاں باندھ رکھی ہیں وہ ٹھیک ہے، معقول ہے، صحیح ہے، اور جہاں یہ بندش دور ہوئی پھر وہی شرارت، پھر وہی سرکشی۔ تو جب حکومت ختم ہوئی تو اس کا مطلب ہے قوم پھر لوٹ کر ادھر کی ادھر ہی آ جائے گی، جل گئی پر بل نہ گئی، اس رسی کی طرح قوم کا حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ معاشی استحصال کے نعرے اور حکومتوں کی گرفت اور لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دینا اور مار پیٹ، اس سے آج تک کتنی حد تک قوم درست ہوئی ہے اور کس حد تک جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے کوئی اس کو نہیں سوچتا۔ اور ایک چیز وہ بھی تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا اصل مرض بتایا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ الا وان فی الجسد لمضغہ، اور یاد رکھو لوگوں کے جسم میں ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور وہ ٹکڑا جب ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور یاد رکھو وہ لوگوں کا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل تجویز فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کے دل جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے، ظاہر کہ یہ سب نظام بیکار ہیں، اور اس وقت تک انسان ٹھیک نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نظریہ تو اب 1500 برس ہو گئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہمارے زمانے میں یہ کافی نہیں، لیکن کسی بھی آدمی کا یہ کہنا محض ہنسی مذاق کی بات ہو سکتی ہے، اس میں سنجیدگی کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے۔ آج کے دن ٹائیفائڈ کے مریض کے لیے جو دوا استعمال ہوتی ہے، فرض کر لیجئے آج سے 50 برس پہلے سے وہی دوا چل رہی ہے، تو کیا نیا آنے والا ڈاکٹر یہ کہہ کے دوا لکھنا چھوڑ دے کہ جناب یہ دوا تو پرانی ہو گئی، 50 برس پہلے استعمال کرتے تھے، اب نہیں کی جا سکتی؟ یا تو اس دوا کے مقابلے میں کوئی دوا دوسری آئی ہے تو ڈاکٹر کہے، اور اگر نہیں ہے اور حقیقتاً نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر کو وہ لکھنی پڑے گی۔ کئی سو برس پہلے بھی لوگوں کو ملیریا ہوتا تھا اور کونین کے ذریعے اس کا علاج ہوتا تھا، اب بھی ملیریا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کونین کی گولیوں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، تو کیا یہ کہہ کر مریض جس کو ملیریا ہو جائے وہ ان گولیوں کو پھینک دے کہ جناب یہ تو نسخہ آج سے 500 برس پہلے کا ہے، اب تو مجھے کوئی نیا نسخہ لا کے دیجیے؟ کوئی ذریعہ ہو اس ذریعے سے اب زمانے کا پتہ لگا لیں، تفصیلات دیکھ لیں، اطمینان کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کا اصل بگاڑ جو ان کے دل کا بتایا تھا وہ آج بھی کیا وہی بات ہے یا نہیں؟ ہمارے اس سارے معاشرے کا بگاڑ پاکستان میں یہ لوگوں کی دل کی حالت پر موقوف ہے، اور ان کے دلوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور اگر ان کے دل درست ہوتے تو یہ ظاہر میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ نہ ہوتی۔ یہ دل کا بگاڑ ہی ہے جس نے ساری تباہی اور بربادی پھیر دی ہے، اور دل میں جب تک یہ فساد موجود ہے نئے نئے راستے کھلتے رہیں گے، اور لوگ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی نافرمانیاں خدا کی کرتے رہیں گے۔